بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، اگر میں نے غیبت کرنی ہی ہے تو اپنی ماں کی غیبت کروں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، اگر میں نے غیبت ہی کرنی ہے تو اپنی ماں کی غیبت کروں۔ غیبت کرنے سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ غیبت کی تعریف ہے، ذکر کا اخاک بما یکرہ، ذکر کا اخاک بما یکرہ، اپنے مسلمان بھائی کو ایسی بات سے، اس انداز سے یاد کرنا جو اسے ناگوار گزرے۔ اگر اسے معلوم ہو جائے تو اسے ناگوار گزرے تو یہ غیبت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر وہ عیب اس مسلمان بھائی میں موجود ہو پھر بھی بیان کرنا غیبت ہے؟ فرمایا، یہی تو غیبت ہے کہ کسی میں کوئی عیب ہو، اس کے عیب کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا، یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس میں وہ عیب نہیں اور پھر بھی بیان کرے تو یہ بہتان ہے۔ غیبت بھی حرام ہے، بہتان بھی حرام ہے، دونوں سخت گناہ ہیں۔ ایک آدمی سیاہ رنگ کا ہے، اگر اسے سیاہ کہنا ناگوار ہو تو دوسروں کے سامنے پھر یہ کہنا وہ سیاہ رنگ کا ہے، کالے رنگ کا ہے، یہ غیبت بن جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کسی عورت کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ وہ تو بڑے چھوٹے قد کی ہے، ہی قصیرۃ، چھوٹے قد کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، آپ نے ایسی بات کی ہے، اگر اس کو دریا میں ڈال دیا جائے تو دریا کا پانی کڑوا ہو جائے، دریا کا پانی میلا ہو جائے، اس ایک کلمہ سے۔ یعنی غیبت کا ایک کلمہ بھی اتنا سخت ہے، تو یہ کہا تھا ہی قصیرۃ، وہ چھوٹے قد والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غیبت قرار دی۔ کسی کا بڑا قد ہو، لمبا قد ہو، تو اس کو اس ایسے انداز سے یاد بیان کرنا کہ جو اسے ناگوار گزرے،
ایسے انداز سے بیان کرنے سے یہ غیبت بن جائے گی۔ تو مسلمان بھائی کا عیب بیان کرنا یہ غیبت ہے۔ اگر اس میں وہ عیب ہی نہ ہو تو اس پر بہتان بن جاتا ہے۔ غیبت کرنے والی کی نیکیاں اس آدمی کے اعمال نامہ میں لکھ دی جاتی ہیں جس کی غیبت کی ہے۔ اسی کو فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اگر میں نے غیبت کرنی ہی ہے تو اپنی ماں کی غیبت کروں، کہ غیبت کرنے سے جو میری نیکیاں جائیں گی، ختم ہوں گی، تو پھر میری والدہ کے اعمال نامہ میں جمع ہو جائیں۔ سب سے زیادہ حسن سلوک کا جو مستحق ہے وہ آدمی کی ماں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ایک صحابی نے کہ میں سب سے زیادہ حسن سلوک کس سے کروں؟ فرمایا اپنی ماں سے۔ دوبارہ پوچھا، پھر فرمایا اپنی ماں سے۔ تیسری بار پھر پوچھا، فرمایا اپنی ماں سے۔ چوتھی بار پوچھا، فرمایا اپنے والد سے۔ حسن سلوک کا جو سب سے زیادہ مستحق وہ آدمی کی ماں ہے۔ تو غیبت کرنے سے نیکیاں دوسرے کے اعمال نامہ میں چلی جاتی ہیں۔ تو فرمایا امام صاحب رحمہ اللہ تعالی، اگر میں نے اپنی نیکیاں کسی اور کو دینی ہیں تو پھر اپنی ماں کو دے دوں کہ اس کے ساتھ یہ حسن سلوک ہے۔ پھر تو اصل تو مقصود ہے اس سے منع کرنا، غیبت سے منع کرنا، کہ اس میں اپنا ہی نقصان ہوتا ہے، غیبت کرنے والے کا اپنا ہی نقصان ہے۔ قرآن پاک میں غیبت کرنے پر جہنم کے عذاب کا ذکر ہے کہ ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا جو لوگوں کے عیوب بیان کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، ان کی کسی نے غیبت کی، کوئی مخالف تھا، کسی نے غیبت کی اس کی، انہیں معلوم ہو گیا، کسی نے بتا دیا فلاں نے آپ کے بارے میں یہ باتیں کی ہیں، غیبت کی ہے، آپ کے عیوب کو بیان کیا ہے۔ ان بزرگوں نے مٹائی کا ایک ٹوکرا خریدا اور غیبت کرنے والے کے پاس لے گیا اور انہیں ہدیہ میں پیش کی۔ وہ مٹائی کی ٹوکری ہدیہ میں انہیں پیش کی اور یہ فرمایا، میں نے سنا ہے کہ آپ نے میری غیبت کی ہے، تو اصل میں آپ نے میرے ساتھ یہ بلائی کی ہے،
کہ آپ نے اپنی نیکیاں مجھے دے دی ہیں، آپ نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے کہ آپ کی نیکیاں مجھے مل گئی، تو پھر میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی آپ کے ساتھ بھلائی کروں، تو یہ میں نے آپ کے ساتھ بھلائی کے طور پر جو ہے یہ پیش کی۔ حضرت رحمہ اللہ تعالی نے واقعہ لکھا ہے کہ اس سے مقصود ہے منع کرنا غیبت سے، کہ اس میں اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ جس کی غیبت کی ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اسے تو نیکیاں مل گئی۔ تو غیبت یہ کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، کسی پر بہتان لگانا یہ کبیرہ گناہ ہے، کسی کو تانا دینا یہ سخت گناہ ہے، جھگڑا کرنا، گالی گلوچ کرنا یہ سخت گناہ ہیں۔ ان کی وجہ سے اللہ تعالی کی مدد اس بندے سے اٹھ جاتی ہے، اللہ تعالی کی معیت سے، نصرت سے وہ محروم رہتا ہے۔ چغلی ہے، کوئی بات صحیح معلوم نہیں اسے بیان کر دینا یہ جھوٹ شمار ہوتا ہے، سنی سنائی بات کو بیان کرنا یہ جھوٹ میں داخل ہے۔ حدیث پاک میں واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ کرام تشریف فرماتے، اس دوران کوئی کافر شخص آیا، مشرکین مکہ میں سے تھا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، انہیں گالی دینا، برا بھلا کہنا شروع کیا، وہ خاموش رہے۔ اس آدمی نے دوبارہ برا بھلا کہنا شروع کیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے پھر برا بھلا کہنا شروع کیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مقابلے میں جواب دے دیا۔ پہلے تو خاموش رہے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، پھر انہیں جواب دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر ناراض ہوئے کہ یہ آپ نے کیا طریقہ شروع کر دیا، جب تک آپ خاموش تھے اللہ تعالی کی نصرت مدد آپ کے ساتھ تھی، فرشتے آپ کی طرف سے وہی مقابلہ کر رہے، جب آپ نے جواب دینا شروع کر دیا تو اللہ کی مدد آپ سے اٹھ گئی کہ آپ خود ہی پھر اس کو سنبھالیں۔ تو اس آدمی نے لگاتار کئی مرتبہ برا بھلا کہا، کوئی تانا دیا،
مختلف کلمات کے ذریعے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش رہے، اور جب کئی مرتبہ اس کے بولنے پر کچھ جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ناراض ہوئے کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی مدد سے کیوں محروم کیا؟ تو جتنی بھی برائیاں ہیں آدمی ان سے اپنے آپ کو بچائے، اور خاص کر یہ جھوٹ ہے، غیبت ہے، کسی پر الزام لگا دینا، اس نے کوئی عمل نہیں کیا اس کی طرف منسوب کر دینا، ایک آدمی نے کوئی بات نہیں کی اس کی طرف منسوب کر دینا کہ یہ فلاں نے کہا ہے، تو اس پر الزام اور بہتان بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں نے کچھ لوگ دیکھے کہ جن کی زبانوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا۔ جبرائیل امین سے میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ تو وہ لوگ ہیں جو دوسرے مسلمان بھائیوں کے عیوب بیان کرتے تھے، ان کے بارے میں نازیبا گفتگو، نازیبا کلمات کہا کرتے تھے۔ آج یہ ان کا انجام ہے، جہنم میں ہے، ان کی زبانوں کو کینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ تو بعض دفعہ آدمی غفلت میں، لاپرواہی میں کوئی بات کر دیتا ہے، پھر معلوم ہوتا کہ یہ تو جھوٹ ہے، بعد میں خیال آئے تو غیبت ہو گئی۔ تو ان تمام برائیوں سے بچنے کا اہتمام، جب بھی زبان پر کوئی بات کرنی ہو، زبان سے کلمہ کہنا ہو تو پہلے سوچ کر کہ یہ کلمہ جو میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے یا نہیں، سچی بات ہو، صحیح ہو، پھر بیان کرے۔ اگر غیبت ہو، جھوٹ ہو یا پوری حقیقت معلوم نہ ہو تو ایسی بات پھر بیان کرنا یہ گناہ میں شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے بچنے کی توفیق دے۔